ایک چونٹی کا عبرتناک واقعہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایک سچے انسان نے اپنا مشاہدہ سنایا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے ایک چونٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے کیمپ یعنی بیل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چونٹیوں کی ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں پر ملا تھا۔ گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی۔ چونٹی کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے میں نے وہ پر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلی گئیں، مگر ایک چونٹی وہیں رہی اور ڈھونڈنے لگی جو شاید وہی چونٹی تھی۔ اس دوران میں نے وہ پر دوبارہ اسی جگہ رکھ دیا، جبکہ اس چونٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنے کیمپ میں چلی گئی اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ دیر کے بعد پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چونٹیوں کو لے کر آئی۔ گویا زیادہ تر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے کر اس جگہ کے قریب پہنچی تو میں نے وہ پر پھر اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلی گئی اور حسب سابق ایک ہی چونٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران میں نے ایک بار پھر وہی پر اسی جگہ رکھ دیا تو اسی چونٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنے کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر چلی گئی، مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چونٹیوں کو لے کر آئی۔ تب میں نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چونٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے اسی چونٹی پر حملہ کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئی۔ تب میں نے وہ پر ان چونٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جو ہی ان کو پر ملا، ساری چونٹیاں پھر اس مردہ چونٹی کے پاس جمع ہو گئی۔ گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھی کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی کی فطرت میں بھی جھوٹ کی نفرت اور جھوٹے کی سزا رکھی ہے۔